आदाबर सामीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान इरम इमरान और पेश खिदमत है हमारी बहनों के लिए ख़ास प्रोग्राम हवा की बेटियाँ। सुनाइए भी, हमारी बहनें कैसी हैं? उम्मीद करते हैं कि हमारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। वे हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं हमेशा आपके साथ हैं। दोस्तों, आज प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको लाली की आवाज़ सुनाना चाहूँगी। वही वो कोई गाना नहीं सुना रही हैं, भई लाली आज की कहानी में एक ऐसा किरदार है जिसने सिंध में वडेरा सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। तो चलिए इसकी मुख्तसर सी कहानी आपके सामने पेश किए देती हूँ। दोस्तों, इस तरह की बहुत सी कहानियां मैं अक्सर औकात अपने प्रोग्राम में शामिल करती हूँ। इसके शामिल करने का मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी बहनें दुनिया के जिस भी खित्ते में रहती हैं, जिस भी इलाके में रहती हैं, अगर उन पर जुल्म हो रहा है तो वो अपनी आवाज़ बुलंद करें। तो चलिए लाली की दास्तान सुनाई देती हूँ। सामिन जिला सांगर से ताल्लुक़ रखने वाली लाली ने इब्तदाई उम्र से ज़िम्मेदारों के ज़ुल्म सितम का सामना किया। वो और उसके ख़ानदान समेत उसकी कम्युनिटी के लोगों के अलावा कई दूसरे लोग भी वडेरों के इस्तेहसाल का शिकार रहे। लाली ने कई साल ज़िम्मेदारों का किसानों पर अताब देखा और फिर एक ऐसा वक्त आया कि वो कई अफराद को जिम्मेदार की निजी जेल से रिहाई दिलाने में कामयाब हो गई। वो कहती हैं कि मैं ये याद नहीं करना चाहती कि मेरा बचपन दूसरे बच्चों के साथ खेलते कूदते गुजरा है। ना तो मैं अपने बचपन में गुड्डे गुड्डी से खेली और ना ही पुरआसाइश बिस्तर पर सोई। ख्वाब कैसे होते हैं, इसका एहसास मैं अपनी इब्तदाई उम्र में ही खो चुकी थी। वो कहती हैं कि जिंदगी जागीरदाराना निज़ाम में तहस नहस हो गई थी। मेरी जिंदगी जुल्म और गुलामी की जंजीरों में कई साल जकड़ी रही। लाली ने उमरकोट के एक गरीब घराने में आंख खोली, जो एक जिम्मेदार का दस्ते नगर था। होश संभालते ही उसे ये एहसास हो गया कि वो खेतों में काम करने के लिए पैदा हुई है। अभी वो बच्ची ही थी कि अपने खानदान और रिश्तेदारों समेत किसी दूसरे जिम्मेदार के आगे फरोख्त कर दी गई। उन दिनों वो सिंध के जिला सांगड़ में थी। फिर उसकी शादी एक किसान से हो गई और उसके यहाँ 4 बच्चे पैदा हुए। तो उसे जिंदगी अपने ढंग से गुजारने का शौर पैदा हुआ। तवील कटन जिंदगी से लड़ते लड़ते आखिर लाली ने गुलामी की जिंदगी को खैरबाद कह दिया। उस वक्त वो 23 वर्ष की थी जब जिम्मेदार की कैद से आजाद हुई। उस वक्त उसके साथ मजीद 58 किसानों ने सांगड़ के जिम्मेदार की निजी जेल से रिहाई हासिल की थी। लाली अब एक समाजी कारकुन है। लाली के मुताबिक वडेरे और इनके बेटे इंतहाई शफाक थे। वो कहती हैं कि मैं अपनी जिंदगी के वो दिन फरामोश नहीं कर सकती जब मुझ पर भी जुल्म और तशद्दुद होता था। जब मेरी शादी के दिन मुकर्रर हुए थे तो जिम्मेदार ने मेरे शौहर को रिहा करने से इनकार कर दिया और उसकी जवानी खेतों में कपास, मिर्चें, गन्ना और दालें उगाने में सर्फ हुई थी। लाली बचपन से ही अपने खानदान को ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी गुजारता देखकर तंग आ चुकी थी। जब वो 4 बच्चों की मां बन गई तो उसने अपने शोहर और खानदान को वहां से निकल जाने की हिम्मत और जुर्रत पैदा की। चुनाचे वो दोबारा सहराए थर में आ गए, जहां से वो कहत के बायस कई साल कबल सांगड़ मुंतकिल हो चुके थे। लाली की हमराही में किसानों ने अपने हकूक के लिए मुकामी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उनकी रिट मुस्तरद कर दी गई क्योंकि रात की तारीकी में वडेरों ने अपना असर रसूख इस्तेमाल कर लिया था और वो एक बार फिर उनकी कैद में थे। लेकिन लाली के खानदान ने अपना हौसला ना टूटने दिया। एक रात लाली ने अपने शोहर और दीगर 8 यरगमालियों को जिम्मेदार की निजी जेल से रिहाई दिलाई। फरार होने के बाद उन्होंने लाहौर में एक वकील किया और इसके पेश नज़र दीगर वकला ने भी उनकी मदद की और इस तरह से 58 लोगों को जिम्मेदार की निजी जेल से रिहाई हासिल हो गई। लाली के मुताबिक इसके बावजूद वो 2 वर्षों तक जिम्मेदारों और इसके मुसल्लह मुहाफिजों के खौफ की वजह से सो न सकी कि उसके आदमी किसी वक्त भी उन पर हमलावर हो सकते हैं।
لیکن اب زندگی بالکل بدل چکی ہے اور اسے کسی جاگیردار یا زمیندار سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ وہ جبری غلامی میں جکڑے ہوئے افراد کو قانونی طریقے سے رہائی پانے کے طریقے بتاتی ہے۔ لالی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے اپنی زندگی اپنی کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ لالی اور اس جیسے ہزاروں افراد جو ذمہ داروں کے استحصال کا شکار رہے ہیں، وہ یہ بات محسوس کر سکتے ہیں کہ جبری غلامی کیا ہوتی ہے، اور پھر انہی میں سے لالی جیسی حوصلہ مند خاتون اس ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کرتی ہے، اور یقیناً یہ عہد، یہ کام، یہ طریقہ قابل تحسین ہے۔ جی دوستو، وقفے سے پہلے ہم نے آپ کو ضلع سانگڑ سے تعلق رکھنے والی لالی کی حالات زندگی بتائی، کس طرح اس نے سندھ میں وڈیرا سسٹم کے خلاف اپنی آواز اٹھائی اور 58 کسانوں کو وڈیروں کی غلامی سے آزاد کروایا۔ دوست، دنیا میں صرف پاکستان ہی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پر خواتین کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جاتا ہے، بلکہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر خواتین کی سماجی حیثیت کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ لیکن اب شعور آ جانے کے ساتھ ساتھ خواتین نے جب اپنی توانا آواز بلند کی تو ہر جگہ ان کی محنت، ان کی عظمت کے ڈنکے بجنے لگے۔ دوست، ضلع سانگڑ کی بات کی، وہاں کے ماحول کے بارے میں بات کی، تو چلیے اب مراکش میں خواتین کی حیثیت کیا ہے اور کس طرح سے انہوں نے اپنا آپ منوایا، اس حوالے سے آپ کو ایک رپورٹ پڑھ کے سنائی دیتی ہوں۔ سامعین، مراکش کے ہائی کمیشن برائے منصوبہ بندی میں شماریاتی تجزیے کے قومی انسٹی ٹیوٹ کی ایک حالیہ اسٹڈی کے مطابق 68% مراکشی خواتین کو گھریلو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ 48% خواتین نفسیاتی بدسلوکی کا ہدف بنتی ہیں۔ یہ اعداد و شمار بہت چونکا دینے والے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے ابھی بہت کام ہونا باقی ہے۔ لیکن حوصلہ افزا خبر یہ ہے کہ مراکش میں خواتین کی تنظیموں نے گزشتہ 20 سال کے دوران گھریلو تشدد کے مسئلے کو ذاتی معاملے کے دائرے سے نکال کر عوامی اور سیاسی مسئلہ بنا دیا ہے۔ حقوق نسواں کی تنظیمیں خواتین پر تشدد اور ان کے ساتھ امتیازی سلوک کے بارے میں آگہی بڑھانے اور صورتحال کو بدلنے کے لیے سن 1990 کی دہائی میں ابھرنا شروع ہوئی تھیں۔ فیملی لا، جو پہلی بار سن 1957 میں لکھا گیا تھا کہ چھوٹی عمر میں شادی کی اجازت دی جائے یا کہ نہیں، اور اگر کوئی خاتون گھریلو تشدد کی بنا پر طلاق لینا چاہے تو یہ ثابت کرنے کی ذمہ داری خود اس عورت پر عائد ہوتی ہے کہ وہ تشدد کا شکار بنی ہے۔ اس قانون کے تحت اگر شوہر واپس آنے کو کہے تو عدالت طلاق کا دعویٰ دائر کرنے والی خاتون کو زبردستی اس کے شوہر کے ساتھ بھیج سکتی ہے۔ اس طرح خواتین کے خلاف تشدد قانونی طور پر جائز بن جاتا ہے۔ اس صورتحال کو تبدیل کرنا مراکش میں عورتوں کی تحریک کی اہم ترجیح بن گئی تھی۔ اصلاحات لانے کے لیے حقوق نسواں کے گروہوں نے گول میز مباحثوں کا اہتمام کیا، قانونی درخواستیں دائر کیں اور آئین کے تجزیے اور ترمیم کے لیے تربیتی ورکشاپیں منعقد کروائی گئیں۔ اس طرح کی ایک مہم جس کی قیادت دی یونین آف ویمنز ایکشن کر رہی تھی، اس میں عورتوں کی ذاتی حیثیت کے قدامت پسند ضابطے کو تبدیل کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا اور عورتوں پر تشدد کے واقعات میں اضافے کے بارے میں عوام کو آگاہ کیا گیا، جو ایک ایسا مسئلہ تھا جسے حکومت یا عام لوگوں نے کبھی کھل کر تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ سن 2002 میں وزیر برائے امور خواتین یہ منصب سن 1998 میں تخلیق کیا گیا تھا کہ خواتین کی تنظیموں کے اشتراک کار سے عورتوں کے خلاف تشدد کی روک تھام کے لیے کوئی عملی کام کیا جا سکے۔ تب سے یہ سب اور وزارت سماجی امور، یکجہتی اور خاندان ایک سالانہ مہم کا اہتمام کرتے ہیں جسے ایسے اقدامات اٹھانے اور طریقہ کار اختیار کرنے پر زور دیا جاتا ہے جو خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کیے جانے اور گھریلو تشدد کے خلاف تحفظ فراہم کیا جانے پر آمادہ کرتا ہے۔
اس کے نتیجے میں عورتوں پر تشدد کے مسئلے کو سیاسی رہنماؤں اور عوام کی توجہ حاصل ہو گئی ہے، اور اب تک بہت سے حکومتی شعبوں نے بہت سے معاملات سے متعلق کئی یونٹ بھی قائم کر دیے ہیں۔ سامعین، مراکش میں مزید یہ کہ بین الاقوامی صنفی قوانین کی قوی قوانین پر فوقیت کا معاملہ حل کرنے کے لیے جون سن 2011 میں آئین میں ترمیم بھی کی گئی۔ سول سوسائٹی کی طرف سے دباؤ کے نتیجے میں مراکش خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے لیے قانون سازی اور بین الاقوامی معاہدوں کے خلاف بھی پرعزم نفاذ کیا گیا۔ سامعین، مراکش کی خواتین اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ فیملی کوڈ، ضابطہ فوجداری اور شہریت کے قانون میں اصلاحات لانا تمام مفاداتی فریقوں کے قریبی تعاون کے بغیر اور خواتین کی تنظیموں کو متحرک کیے بنا ممکن نہیں ہے۔ اگرچہ بعض قوتیں حقوق نسواں کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتی رہی ہیں، لیکن مراکش تبدیلی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ سامعین، ہم جانتے ہیں کہ حقیقی سماجی انصاف کی طرف سفر بہت طویل ہے اور ہمیں ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن دوست، خواتین جہاں پر بھی ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے میں کیوں نہ ہوں، انہیں کسی نہ کسی طور پر اس ظلم کا سہنا واجب ہو جاتا ہے۔ ان کی زندگیاں شاید اس ظلم سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن آج کے اس پروگرام میں لالی کی داستان اور مراکشی خواتین کی یہ جدوجہد ہمیں اس بات کی تحریک دیتی ہیں کہ اگر خواتین کچھ ٹان لیں تو ان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا ہے۔